اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور قارئین، اچھی بیوی کی صفات آپ کو بتانا چاہیں گے۔ تہذیب الاسلام علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی جو بک ہے اس میں سے ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، مولا کہ میری جو بیوی ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ جب میں گھر آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے باہر جانا چاہتا ہوں تو میری مشیت کرتی ہے، میرے پیچھے چل کے آتی ہے، اور جب میں اس سے کوئی اپنا حق مانگتا ہوں تو میرا حق ادا کرتی ہے، مجھے منع نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کہ کہا کہ مولا مجھے اگر پریشان دیکھتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ فکر معاش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کا ضامن ہے، فکر نہ کرے۔ جب آخرت کی فکر کرتا ہوں تو مجھے دعائیہ کلمات دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر کو مزید بڑھا دے۔ مجھ سے دبی دبی رہتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، ٹھیک ہے، میرے والدین ہیں، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی عزت کرتی ہے، شرم و حیا رکھتی ہے، میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، غیروں کے لیے نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کے کچھ کارکن ہیں، اور ان کارکنوں میں سے یہ عورت بھی ہے کہ جو اچھائی کی جو ہے نا دعوت دیتی ہے، اچھے کاموں میں آگے آگے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، غیر کے لیے نہیں کرتی، شیر کی طرح آپ کو دھاڑتی نہیں ہے، آپ کے سامنے اونچا نہیں بولتی، غصہ نہیں کرتی۔ جب آپ کا حق ہے جماع کرنا، جب آپ کہتے ہیں تو وہ منع نہیں کرتی، کیونکہ حکم ہے کہ اونٹ کی پوچھ پر بھی ہو زوجہ تو وہ منع نہیں کر سکتی۔ اونٹ کی پوچھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جماع کرنا ہے، مقصد ہے کہ اتنے مشکل بھی اگر ہو تو شوہر کہے تو منع نہ کرے، اور اس کے حق میں حارج نہ ہو، یعنی رکاوٹ نہ بنے۔ ہاں، البتہ ہے کہ اس کو اس کام کے لیے مباشرت کے لیے تنگ بھی نہ کرے، زچ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ واجب ہوتا تو عورت کو یہ حکم ہوتا کہ تو اپنے شوہر کا سجدہ کر، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک نے ایسی عورت کے لیے دعا دی اور اس کو اللہ کا کارکن شمار کیا کہ جو شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے، شوہر کو راضی رکھنا چاہتی ہے، تو اس کا مقام جنت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں اس عورت کو جو بچے زیادہ جنے، جس کا حق مہر کم ہو، جو شوہر کی تابع دار ہو۔ اگر شوہر باہر سے آیا ہے اور اس بیوی نے ایک گلاس پانی کا اس کو بھر کے دے دیا ہے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب بیوی کو ملے گا۔ فائلیں ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے شوہر کی، کاغذات ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے، سندات ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے، تو اس کی بکس کتابیں ہیں وہ ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے، تو 1 سال کا اجر اللہ اس کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے
نیک بیوی تلاش کرنی چاہیے، ایسی بیوی تلاش کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، تاکہ جو ہے نا یہ جہان بھی جنت بن جائے۔ دیکھیں جس کی بیوی نیکوکار ہے، شریف ہے، پاک دامن ہے، باعفت ہے، ہاں یہ اچھی زمین کی مانند ہے، باعفت، پاک دامن مستور، تو اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس بیوی اس کو اچھی نہیں ملی تو دنیا اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اچھی ہم سفر عطا کرے، اور تاکہ ان کا صراط مستقیم پر وہ دونوں گامزن ہوں، اور ان سے جو نسل پیدا ہو، کیونکہ اصل جو مقصد تو نسل ہے نا، عورت کا لے آنا، یہ سب درمیان میں اسباب ہیں، ٹھیک ہے، بناؤ سنگار کرنا، ایک دوسرے کو خوش رکھنا، اور یہ اس کے لیے مقدمات ہیں، کیونکہ جو نیک عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، غیر کے لیے نہیں کرتی۔ جو بدکار ہوتی ہے وہ غیر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، شوہر کے لیے نہیں کرتی۔ پردہ اپنے شوہر سے کرتی ہے، غیر کے لیے نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اچھی بیویاں عطا کرے، ہمارے بچوں کو عطا کرے، ہماری نسل کو عطا کرے، تاکہ معاشرہ جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے، ایک اچھی نسل پروان چڑھے، اچھے بچے پیدا ہوں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، ہمارے آئلی سسٹم کو، خاندانی نظام کو بھی ترقی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔